اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اپنے کسی مسئلے کا ذکر کریں تو آپ کو بہت سی ایسی انفارمیشن ملے گی کہ جو آپ اسی دن اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پرائیویسی میں دن کو یا رات کو وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی شیم بھی فیل نہیں ہوتی اور آپ کو وہ مفت انفارمیشن ملتی ہے. لیکن اگر آپ وہ ریگولرلی کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی بہت کارآمد ہوگی. لیکن جب بندہ نشہ چھوڑے ہوئے ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں کچھ بیزاری بھی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گوگل پہ نہیں جا سکتا, یوٹیوب پہ نہیں جا سکتا, اس کا دل نہیں کرتا, اس کا واعظ و نصیحت سننے کو بھی دل نہیں کرتا. تو پھر اس کو سٹرکچر کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ آپ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتے جتنا کہ کسی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. جیسے اگر لوگ واک کرتے ہیں تو جو لوگ 2 4 5 کے گروپ میں واک کرتے ہیں وہ زیادہ ریگولر واک کرتے ہیں, اور جو اکیلے واک کرتے ہیں وہ ارریگولر ہوتے ہیں. تو کسی کا ساتھ ہونا یا کسی سٹرکچر کا آپ کے اوپر انفلوئنس ہونا یہ کارآمد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ میری حاضری لگے گی یا کوئی گنتی ہو رہی ہے یا اس کے بعد مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا کہ 100 دن میں نے آؤٹ ڈور اٹینڈ کیا ہے, اس کا مجھے کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا, کوئی چپ ملے گی, اور 1 سال میں نشے کے بغیر گزاروں گا تو مجھے میڈالین ملے گا. لیکن اس میں کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں. یہ جو لاسٹ ویک میڈالین ملا سلمان کو, تو اس کے فادر میڈالین سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو 1 سال کا میڈالین دے رہے ہیں تو کہیں اس کے بعد یہ تو نہیں سوچے گا کہ اب میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ تو وہم ہی لگتا ہے بیسیکلی, لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اس نے 1 سال نشے کے بغیر کیسے گزارا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریگولرلی یہاں اٹینڈنس میں آتا رہا, یہاں سیشنز اٹینڈ کرتا رہا, اور اس کے علاوہ ہم نے بھی اس کو بہت پیار محبت دیا اور بڑی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارا, اس کو ہم نے ٹائم دیا, اس سے ہم نے باتیں کی. تو میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جاری رکھیں, اور جب آپ یہ جاری رکھیں گے تو اوپر بلڈ اپ ہوتی چلی جائیں گی چیزیں. لیکن یہ جو کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, بلکہ ساری پیشنٹ جو آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن. جو پہلی دفعہ آتا ہے وہ بھی پوچھتا ہے کتنے دن. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ دن کتنے ہیں پوچھنا, اس سے مطلب کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے, کیا مطلب ہے اس بات؟ نہیں, وہ تو بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں, میں تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. مریض تو اکثر یہ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو پوچھتے ہیں کہ دن کتنے ہیں, اس میں تھوڑا سا پہلو وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن زیادہ تر پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے پتہ چل جائے کہ کتنی ہے, تاکہ میں پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤں اور دن گنتا رہوں, دیوار پہ لکیریں لگاتا رہوں کہ میرے کتنے دن گزر گئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے کافی نقصان دہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ دن کتنے ہیں تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دن کتنے ہیں, ہمیں بھی کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا. ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ہر پیشنٹ کے بارے میں مختلف ہوتا ہے, اور جب کوئی دوبارہ آتا ہے تو ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کا ابتدائی بیہیویئر. ہمیں اس کے ابتدائی چند دن میں اس کے بیہیویئر کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے دن. اور جب کوئی پہلی دفعہ آتا ہے تو تب بھی ہم نے اس کے بیہیویئر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر یہ پیشنٹ کن کن مراحل میں سے گزر کے, کہاں کہاں سے گزر کے یہ یہاں تک پہنچا ہے. انٹرنیٹ پہ میرا ایک ہائپر لنک والا ناول ہے جو کہ کسی بچے کی کہانی ہے جو گھر سے بھاگ گیا تھا, اور اس کہانی کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ کہاں کہاں سے گزر گیا, جو گھر سے بھاگا تھا تو وہ پھر کن کن مراحل میں رہا. اسی طرح جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے کہاں کہاں سے گزر کے ہمارے پاس آتا ہے, یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے مریض اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فوراً بتا دیا جائے کہ سزا کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے.
مطلب دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کہاں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا کرنا ہے, ہم نے سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں کرنا. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تم یہاں سے 100 دن تعلیم یہاں سے 100 دن مکمل کرنے کے بعد ابھی یونیورسٹی نہیں جا سکتے. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تم کام پہ جا سکتے ہو اپنے فادر کے ساتھ. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تم نہیں جا سکتے. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا تو میرے ساتھ ایسا. یہ گھر میں جیسے بچے کرتے ہیں نا ماں باپ کے ساتھ کہ میرے اس بھائی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, گاڑی پہ 35,000 روپے لگے ہیں تو مجھے کیش ہی دے دے. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں. اس میں کوئی سینس ہے کہ ایک بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے گاڑی کا اور 35,000 کا نقصان ہو گیا ہے تو دوسرا بچہ کہتا ہے کہ کڈو 35,000. اچھا, یہ بڑی عام بات ہے. یہ بھی بڑی عام بات ہے کہ میں کھانا تب کھاؤں گا اگر مجھے 200 روپے دیں گے, حجامت تب کراؤں گا اگر 500 دیں گے, نہانے کا 250 ہے. تو اچھا خاصا بل اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ کس کس کے ساتھ ہوا ہے کہ دودھ کا گلاس پینا ہے تو 200 روپے دے اور ماں باپ دے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ ایک روٹین بن جاتی ہیں اور اس میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.